اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب ہو گئے مومن ایمان والے۔ سب سے پہلے ایمان والے تو ہم مومن تو کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے: اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و اعمال بالجوارح یزید بطاعت اللہ و ینقص بمعصیت اللہ۔ کہ ایمان یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، دل سے بھی یقین رکھنا کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر جسم سے عمل کر کے دکھانا، ہاتھ پاؤں سے جسم سے عمل کر کے دکھانا، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات وغیرہ یہ کرنا جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا۔ پھر یہ جو ایمان ہے یہ نیکی کرنے سے بڑھتا رہتا ہے اور گناہ کرنے سے، نافرمانی کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے کم ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی تعریف ہے۔ یہ بندہ پہلے اس کو جان لے، یاد کر لے، پھر اس کے مطابق عمل کرے گا نا تو پھر بندہ ایمان والا ہوگا۔ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الذین، وہ لوگ، ہم فی صلاتہم، جو اپنی نمازوں میں، خاشعون، جھکنے والے ہیں۔ حالانکہ نماز کے اندر بھی، ایمان کے اندر بھی یہ نماز شامل ہے۔ نماز کے اندر، ایمان کے اندر بھی نماز، یہ زکوٰۃ اور یہ سب چیزیں شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی الگ تاکید کر دی گئی ہے۔ یعنی ایمان کے اندر نماز شامل ہے، ایمان کے اندر اعمال بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن اس کی الگ تاکید بھی ہے۔ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، عاجزی کے ساتھ ڈرنے والے ہیں، جھکنے والے مطلب جھکتے ہوئے ڈرنے والے ہیں، اس کا یہ معنی ہوتا ہے خشوع کا، یعنی عاجزی بھی ہوگی اور اس میں ساتھ ڈراوا بھی ہوگا، بندہ اس کا مطلب ڈر خوف بھی ہوگا۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم عن اللغو، جو فضول لغو باتوں سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ اور لغو، سب سے لغو بات ہوتی ہے شرک بدعات سب سے بڑی لغویات ہیں، اور باقی جو گناہ، غلطیاں، جو گناہ ہیں اور جھوٹی محفلیں ہیں، جھوٹی گواہیاں ہیں، یہ سب اس میں شامل ہے، لیکن سب سے بڑی جو لغو بات ہے نا وہ یہ ہے شرک اور بدعات، اور باقی جو ایسے فضولیات ہیں جو بے مقصد چیزیں ہوتے ہیں سب لغو ہوتے ہیں۔ والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو پاک ہونے کے لیے فاعلون، کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، جو پاکی کے لیے کام کرتے ہیں کہ ہم پاک صاف رہ جائیں، تو اس میں بھی نماز روزے حج زکوٰۃ شامل ہے، اور خاص یہ زکوٰۃ کے لیے بھی ہے، اور وہ زکوٰۃ کو دینے، زکوٰۃ والا کام کرنے والے ہیں، پاک صاف ہونے کے لیے کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ بھی بندے کے عمل کو بھی اور بندے کے مال کو پاک کرتی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم لفروجہم، جو اپنی شرمگاہوں کی حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو برائی سے بچانے والے ہیں۔ تو برائی سے بچانے والے ہیں، اور ویسے بھی مطلب اپنی صحت کا خیال رکھنے والے ہیں، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خاص اس کا معنی یہی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو برائی سے بچانے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، مطلب اپنی بیویوں سے وہ اپنی خواہش کو پوری کر سکتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی جو لونڈیاں ہیں، ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ دائیں ہاتھ مالک سے مراد ہوتا ہے ان کی لونڈیاں، لونڈیوں سے وہ یعنی ہم بستری کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو استعمال کرنے والے ہیں، اپنی خواہش کو پورا کرنے والے ہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ، غیر ملومین، ملامت زدہ نہیں ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، پس جو کوئی تلاش کرے گا اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور راہ تلاش کرے گا، کوئی اور راہ ڈھونڈے گا، یعنی برائی کرے گا، بدکاری کرے گا کسی بھی ساتھ، کسی کے بھی ساتھ، عورت اور لونڈی کے علاوہ کسی سے بھی جو بھی برائی کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، پس یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ یہ ایمان کے اندر سب کچھ شامل ہے، پھر اس کا الگ بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور وہ لوگ، ہم لیاماناتہم، جو اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے وعدے کی، راعون، لحاظ کرنے والے ہیں، رعایت رکھنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں میں اور اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدے کی رعایت کرتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو جو تم نے امانت رکھی ہے، جو بندہ امانت رکھتا ہے اس میں بھی خیانت نہ کرے، اور جو وعدہ کیا اس کو پورا کرے، اس کا پھر لحاظ رکھنا چاہیے،
وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، اور جو امانت رکھے تو جو کہ بندہ اس پاس امانت رکھے امانت میں خیانت نہ کرے۔ پھر امانت یہ بھی ہوتی ہے کسی کو راز کی بات بتانا اس کے کان میں، تو اس کی بات کو آگے نہ پھیلائیں، کیونکہ وہ اصل میں اشارہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو تمہارے پاس امانت ہے۔ والذین، اور وہ لوگ ہم علی صلواتہم، جو اپنی نمازوں پر یحافظون، ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں، الذین، وہ لوگ یرثون الفردوس، فردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کے جنت میں ہر بندے کے لیے دو گھر ہیں، ایک جنت میں ہے اور دوسرا جہنم میں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 4341 ہے، اور ایک گھر جنت میں ہے اور ایک گھر جہنم میں ہے، آگ میں ہے۔ پھر اگر وہ کوئی فوت ہو جائے اور آگ میں چلا جائے تو جنت والے اس گھر کے وارث بن جانے والے ہیں۔ سو یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، اولئک هم الوارثون۔ اور فردوس کہتے ہیں ایک بہت بڑے کھلے باغ کو، وسیع باغ کو الفردوس کہتے ہیں، جس میں ہر قسم کے کئی قسم کے باغات ہوں، جن میں ہر طرح کے پھل ہوں، درخت ہوں، خصوصاً انگور اور خوشبودار پھول کثرت سے ہوں، تو اس کو فردوس کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ قَالَ فَفَوْقَهُ عرش الرحمن ومنہ تفجر انہار الجنہ، بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2790 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا اوسط اور جنت کا اعلیٰ سب سے بلند حصہ ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں، پھر آپ نے یوں فرمایا کہ اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اور اوسط کا معنی بھی افضل ہی ہے اور سب سے درمیان بھی ہے۔ یہاں شاید درمیان سے مراد یہ ہے کہ وہ طول اور عرض کے لحاظ سے جنت کے عین درمیان میں ہے، اور بلندی کے لحاظ سے جنت کے سب سے اوپر والی منزل ہے، یعنی لمبائی چوڑائی کے حساب سے سب سے وہ سینٹر میں ہے، اور بلندی کے حساب سے سب سے اوپر ہے، وہ جنت فردوس ہے۔ اللہ سے وہ مانگو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، مِن سُلَالَةٍ مِن طِین، ایک حقیر مٹی کے خلاصے سے۔ سلالہ کا معنی خلاصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث آتی ہے ابو داود میں، حدیث نمبر 4693، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، جس سے اس نے تمام روح زمین سے جمع فرمایا تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے ہوئی ہے، کچھ تو سرخ ہیں اور کچھ سفید ہیں، کوئی سیاہ ہیں اور کوئی ان کے درمیان ہے، یعنی ملے جلے۔ کوئی نرم خو ہے، نرم طبیعت والے ہیں، اور کوئی سخت طبیعت والے ہیں، اور کوئی بری طبیعت کے مالک ہیں، اور کوئی اچھی طبیعت اور عمدہ طبیعت والے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا انسان کو۔ تو اب یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، لیکن اب اس کا معنی یہ نہ کہ بندہ برا ہی بننا شروع کر دے، بندہ جان بوجھ کر سخت بنے، نہیں، جان بوجھ کرنے بندے کو اپنی کوشش کرنی چاہیے، بندے کو کوشش کے مطابق اس کو جزا و سزا ملے گی، ثواب اور سزا ملے گی کوشش کے مطابق۔ جیسے وہ سورۃ اللیل کی آیت آتی ہے نا، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوشش جدا جدا ہے۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ یہ وہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی محنت کرنی ہے، اور جو تقدیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے، تو وہ معلوم علم نہیں ہے، صرف اس کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ثم جعلناه، پھر ہم نے بنایا ہے اس کو، نطفۃ، ایک قطرہ بنا کر رکھا، ثم جعلناه، پھر ہم نے اس کو بنا کر رکھا ایک قطرہ، فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا، ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے پیدا کیا اس قطرے کو، علقۃ، جمع ہوا خون کر کے پیدا کیا، یعنی بنا دیا، فخلقنا العلقۃ، پھر جمع ہوئے خون کو ہم نے پیدا کیا، بنا دیا، مضغۃ، ایک بوٹی بنا دیا، فخلقنا المضغۃ، پھر ہم نے بنا دیا اس بوٹی کو، عظاما، ہڈیاں، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے پہنا دیا ان ہڈیوں پر
لحما گوشت، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا، گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناہ، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا، خلقا آخر، ایک دوسری صورت میں، ایک اور صورت میں پیدا کر دیا، یعنی پیدا کر کے انسان اس دنیا میں آ گیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس وہ بہت بابرکت ذات ہے، وہ بہت برکت والا ہے جو بنانے والوں میں سے سب سے اچھا ہے۔ خالقین بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ ایک خالق کا معنی مطلب لغوی طور پر بنانا، ظاہری شکل و صورت، اور دوسرا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور جب تو مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند میرے حکم سے بناتا تھا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تصویر بنانے والوں کو احیوا ما خلقتم، جو تم نے خلق کیا تھا اسے زندہ کرو۔ گویا کہ پیدا کرنے اور زندگی بخشنے کے معنی میں صرف خالق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی پیدا کرنے اور زندگی بخشنے کہ اس معنی میں اللہ تعالیٰ ہے، اور باقی جو ظاہری شکل و صورت بنانے کے معنی میں ہے تو یہ عام ہو سکتا ہے، ہر بندہ ظاہری شکل و صورت بنا سکتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بناتے تھے، اور جیسے کوئی انسان بھی ایسا کرتا ہے ظاہری شکل و صورت، لیکن اس کا پیدا کرنا اور اس کو زندگی بخشنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ بہت بابرکت ہے جو پیدا کرنے والے میں سب سے اچھا ہے، یعنی شکل و صورت کے اعتبار بنانے سے بھی سب سے اچھا ہے، انسان کی شکل و صورت اور حسن و جمال بنانے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ سب سے اچھا ہے۔ ثم انکم، پھر تم، بعد ذالک، اس کے بعد، لمیتون، یقیناً مرنے والے ہو، ثم انکم، پھر تم، یوم القیامت، قیامت کے دن، تبعثون، ضرور اٹھائے جانے والے ہو۔ اب بندہ عجیب ہے کہ بندہ ان دو باتوں پر یقین رکھتا ہے کہ پہلے بندہ نہیں تھا، پھر بندے کو وجود بخشا گیا، پھر دوبارہ مرے گا، ان دو باتوں سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، نہ ملحد جو بے دین ہے نا وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے۔ جو ایتھسٹ ہیں، یعنی جو ملحد لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ مانتے نہیں، جو کہتے ہیں کوئی ذات ہے ہی نہیں ہے، تو وہ بھی پہلی زندگی کو، پیدا ہونے کو اور مرنے کو یہ مانتے ہیں، لیکن جب دوبارہ اٹھنا ہے اس کو وہ نہیں مانتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ نے اور ایک نعمت بتا دی ہے، تمہارے اوپر بنا دیا، پیدا کیا، 7 طرائق، 7 راستے بنائے، یعنی آسمان اوپر ہے۔ وما كنا عن الخلق غافل، اور نہیں ہم تخلیق سے غافل، ہم اپنی تمام تخلیق سے، مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک لمحے بھی اپنی تمام مخلوقات سے ایک لمحے بھی کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بالکل باخبر ہے، ہر ذرے کا، ہر پتے کا، ہر قطرے کا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ذرے کی ہر وقت، ہر لمحہ خبر رکھتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے، ماءً، پانی، بقدر، ایک اندازے کے مطابق، ایک معلوم اندازے کے مطابق کہ اتنا چاہیے ان کو، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جتنی ضرورت تھی اتنا اتارا، کچھ پانی ہم نے آسمان سے اتارا ہے، تو یہ بھی ثابت ہے کہ آسمان اوپر ہے، اوپر سے پانی اتارا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ، پس ہم نے اس کو ٹھہرایا، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، زمین میں اس کو ٹھہرا دیا اس پانی کو، یعنی پھر کیا ہوا، پھر آگے اس کے بارے میں آئے گا۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ، اس کو لے جانے پر بھی، لَقَادِرُونَ، یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں، ہم اس کو لے جانے پر بھی، اس کو خشک کرنے والے پر بھی، یا اوپر روک لینے والے بھی، ہم اس کو روک لینے کے حساب سے یا اس کو واپس لے جانے کے حساب سے بھی ہم مکمل قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ پانی کو لے جانے پر بھی مکمل قادر ہے، جیسے وہ آتا ہے نا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کئی جگہوں پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو پانی کو کڑوا کر دے، کھارا کر دے، یا گہرا کر دے، یا وہ آسمان سے جو پانی اتارا اس کو کڑوا کر دے، تو پھر کون لا سکتا ہے؟ یہ سب مختلف چیزوں پر، مختلف آیات اس موضوع پر آتی ہیں۔ پھر پانی بھی اتار دیا، دیکھیں پہلے پیدا کر دیا، پھر آسمانوں کو بھی بنا دیا، پھر پانی بھی اتار دیا، واپس جانے پر بھی قادر ہے، پھر پانی کے ساتھ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ، پس ہم نے پیدا کیا تم کو، پس ہم نے اگایا تمہارے لیے اس کے ساتھ، جنات من نخیل، کھجوروں کے باغات، کھجور کے باغات اجائے، کھجوروں کے باغات اگائے، یعنی انسان بھی مٹی سے اور پانی سے پیدا ہوا ہے، اور یہ جو سبزے اگتے ہیں یہ بھی مٹی سے اور پانی سے، پانی بارش سے اترتا ہے یا ویسے پانی آتا ہے، اور مٹی سے یہ اگتے ہیں، دونوں ہم نے بنائے ہیں۔ تو گویا کہ دونوں کا پھل کیا ہوگا، وہ نعمت، بندہ نیک عمل کرے گا، بندہ اپنے جسم کی حفاظت کرے گا، جیسے کسی درخت کی حفاظت کی جاتی ہے تو اس کا پھل ملے گا۔
ہم نے بنایا تمہارے لیے کھجوروں کے باغات، وعناب اور انگوروں کے، تمہارے لیے کھجوروں کے اور انگوروں کے ہم نے باغات تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، تمہارے لیے اس میں اس زمین میں فواکہ کثیرۃ بہت سارے پھل ہیں، ومنھا تأکلون اور اس سے تم کھاتے ہو، یعنی بہت سارے پھل اور بھی ہیں، اور اسپیشل خاص طور پر ان کا ذکر کر دیا گیا، کھجوروں کا، انگور کا اور زیتون کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ تین چیزیں اسپیشل ہیں باقی چیزوں سے۔ وشجرۃ اور ایک درخت، تخرج جو نکلتا ہے من طور سینا، سینا پہاڑ سے یا سینا علاقے سے۔ سینا ایک بہت بڑا جزیرہ ہے، تو وہاں پہاڑ ہیں، وہاں پہاڑوں سے نکلتا ہے، اور یہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں نا زیتون، کہا جاتا ہے کہ اس کی بہت لمبی عمر ہے، کہا جاتا ہے کہ کئی ابھی تک جو ہے نا اس کے 1,500 سال سے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کئی درخت چلے آ رہے ہیں، اتنے پرانے یہ درخت ہوتے ہیں زیتون کے۔ تو یہ وہ درخت ہے، اور یہ ہر جگہ پر خضر ہوتا ہے، اگتا رہتا ہے، جگہ جگہ پر اتنا اگتا ہے، بازاروں میں، گھروں میں، جس جگہ اللہ تعالیٰ چاہے اس کو اگاتا ہے، یہ بڑا وہاں وافر ہوتا ہے۔ تو یہ اصل جو درخت ہے نا یہ وہاں کا ہے، تو شام کا ہے، فلسطین کا ہے، پھر وہاں سے لوگ آگے لے جا کر دنیا پوری میں کاشت کرنے لگے، ورنہ اس کی اصل جو زمین ہے نا، اس کی اصل پیداوار وہ وہاں کی ہے۔ اور سینا ایک پہاڑ بھی ہے جس کو کہتے ہیں، اور سینا پورا ایک جزیرہ بھی ہے، شیوا جزیرہ ہے، وہ جزیرے کی طرح ایک جزیرہ ہے، تو وہاں سے نکلتا ہے۔ تنبت بالدہن، وہ اگتا ہے سالن کے ساتھ، وہ اگتا ہے تیل کے ساتھ، یعنی تیل کے ساتھ مطلب تیل لے کر اگتا ہے۔ وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے، اور ایک طرح کا سالن ہے یہ، اور یہ اگتا تیل لے کر بھی ہے، اور یہ سالن بھی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگتا پانی سے ہے، یہ نکلتا اس سے اندر تیل ہے، اور یہ کھانے والوں کا سالن بھی ہے، اس کو بندہ رکھ بھی کھا سکتا ہے، اور اس کا اچار بھی بنتا ہے، یہ بہت مزے کا ہوتا ہے یہ زیتون، اور اس کی مسواک بڑی اچھی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی یقیناً ایک عبرت ہے۔ اب یہ چوپائے ہیں نا، یہ جو جانور ہیں، یہ بھی تمہارے لیے اس میں ایک بہت نصیحت ہے کہ بڑے بڑے جاندار، بڑے بڑے جانور، یہ اونٹ وغیرہ، یہ تمہارے لیے تمہارے کنٹرول میں کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، ورنہ تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم ان کو کنٹرول کر سکو۔ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو کنٹرول رکھو۔ شک تمہارے لیے عبرت ہے چوپاؤں میں، ہم تم کو پلاتے ہیں جو بھی ان کے پیٹوں میں ہے۔ یہ میرا خیال یہاں سے رہ گیا۔ اور درخت ہے جو اگتا ہے توری سینا بہت بڑا جزیرہ ہے، اس کے پہاڑوں سے نکلتا ہے، جو تیل لے کر اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے ایک طرح کا سالن ہے۔ یہ جو زیتون کا درخت ہوتا ہے نا، یہ کھانے والوں کے لیے ایک طرح سالن بھی ہے، اور یہ تیل لے کر اگتا ہے۔ نیچے سے اس کے پانی سے یہ کھڑا ہوتا ہے، کاشت ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سے تیل نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ اس میں کاریگری ہے۔ اور اسی طرح تمہارے لیے اور خاص یہ تین، کھجور، انگور اور زیتون، یہ اسپیشل درخت ہیں، اور یہ ادھر شام میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ زیتون، اور اتنا ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر اگا ہوتا ہے، اور اتنا یہ پرانا ہوتا ہے کہ ممکن ہے 1,500 سال اس کے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی کئی درخت وہاں کھڑے ہیں۔ شک تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی یقیناً عبرت ہے کہ بہت بڑے بڑے چوپائے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ نسقیکم، ہم تم کو پلاتے ہیں، مما، اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے اس میں بہت سارے منافع ہیں، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور اس پر اور کشتیوں پر تم اٹھائے جاتے ہو، یعنی کشتیوں پر تم اٹھائے جاتے ہو، تم اس پر سواری کرتے ہو، تب سب تمہارے لیے ہے۔ اور تمہارا کام بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے فرما بردار ہو جاؤ جیسے تمہارے لیے کشتیاں اور جانور تمہارے لیے فرما بردار ہیں۔